نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کا میرا ٹاپک رہے گا زکوٰۃ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277 میں فرماتے ہیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق نیک کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب تعالی کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہے، نہ اداسی اور نہ ہی غم۔ تو انشاءاللہ اب ہم ڈسکس کریں گے کہ زکوٰۃ کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کا مقصد عبادت ہے، اور عبادت کی 3 قسم ہیں۔ نمبر 1 ہے بدنی عبادت، اس کے بعد میں ہے مالی عبادت، اور پھر بدنی اور مالی عبادت۔ بدنی عبادت یعنی نماز وغیرہ، مالی عبادت یعنی زکوٰۃ صدقہ وغیرہ، اور بدنی اور مالی عبادت جیسے حج۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اس کا مطلب ہے، زکوٰۃ کا لغوی مفہوم ہے پاکیزگی اور اضافہ، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پہلے مفہوم کے مطابق اس عبادت سے انسان کا مال پاک بنتا ہے، جبکہ دوسرے مفہوم کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ صرف اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر قرآن مجید میں نماز کے ساتھ 82 مرتبہ کیا ہے۔ تو میرے بہنوں، انسان صرف اپنی کوششوں اور صلاحیتوں کی بدولت مال نہیں کما سکتا جب تک اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا شامل نہ ہو۔ ہم اپنے اطراف کے ہنرمند اور محنتی لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بہت زیادہ ذہین اور بہت زیادہ محنت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ دوسروں کے بنسبت زیادہ رچ نہیں ہوتے، زیادہ مالدار نہیں ہوتے۔ تو جب کوئی مالدار اپنے مال سے کسی غریب کو دیتا ہے تو وہ اس بات کی تلافی کرتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین ہے اور ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا میں کئی مذاہب اور تحریک ہیں، اور ہر کسی کے لیے غریبی ایک اہم ترین مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ کسی بھی طرح سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس کو ہم کسی بھی طرح سے اگنور نہیں کر سکتے۔ اسی لیے غریبوں، مسکینوں، بیواؤں اور معذوروں اور یتیموں کی مدد کا حکم ہر جگہ دیا جاتا رہا ہے، مگر جس مختلف انداز سے اس مسئلے کو اسلام نے لیا اور جس حکمت سے اسے حل کیا، وہ اسی کا خاصہ ہے اور اپنی جگہ ممتاز ہے، اپنی جگہ یونیک ہے۔ دوسرے مذاہب اور تحریکوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان امداد کو صرف اخلاقی ہدایت تک محدود رکھا گیا ہے کہ کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، مگر یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ اس نے جو نظام حیات دیا ہے، اس میں نماز جیسی اہم ترین عبادت کے بعد زکوٰۃ کی صورت میں اس مسئلے کو حل کر دیا۔ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو مدینہ کے آس پاس کے قبائل نے زکوٰۃ بیت المال میں ادا کرنے سے انکار کیا، تو ان کے خلاف جنگ کرنے کا فیصلہ کیا، اور مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ ان کے خلافت کا بہت بڑا مسئلہ بن گیا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نرم خو، نرم طبیعت کے انسان نے اس کو سختی کے ساتھ نپٹا۔ تو زکوٰۃ، میری بہنوں، زکوٰۃ ادا کرنے کے کچھ مقاصد ہے۔
اور زکوٰۃ ادا کرنے کے جو مقاصد ہے، تو جن مقاصد کو زکوٰۃ دینے سے پہلے ذہن نشین کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر ان مقاصد کو نظر انداز کر کے زکوٰۃ کا مقصد صرف دنیاوی حصول ہو جائے تو یہ زکوٰۃ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہ ہوگی۔ تو سب سے پہلا مقصد زکوٰۃ کا ہے اللہ کی رضا۔ تو زکوٰۃ کا پہلا مقصد ہے رضا الہی۔ زکوٰۃ خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے دی جانی چاہیے۔ لینے والا اپنا حق لے رہا ہے اور لہٰذا وہ کسی کا احسان نہیں اٹھائے گا، اور دینے والا اپنا فرض پورا کر رہا ہے، یعنی وہ اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے اپنا مال پاک کر رہا ہے۔ لہٰذا کسی بھی قسم کی نمود و نمائش، احسان کرنے اور تکبر کے جذبے سے پاک ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ دہر کی آیت نمبر 9 ہے کہ ہم تم کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے کسی بدلے کے خواہاں ہیں اور نہ شکریہ کے۔ تو اب دوسرا جو زکوٰۃ کا مقصد ہوگا وہ ہے نفس کی پاکیزگی۔ ہمیں اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے سنجیدگی سے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں سستی کاہلی سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ نفس کی اصلاح اور نفس میں پوشیدہ توانائیوں کو نکھارنے کے لیے صحیح و کوشش کرنا بہت ضروری ہے۔ زکوٰۃ کا حقیقی بنیادی مقصد نفس کی پاکیزگی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ لیل کی آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آگ سے اس بڑے پرہیزگار شخص کو بچا لیا جائے گا جو اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے کہ اپنے جان و مال کی پاکیزگی حاصل کرے۔ تو ان آیات میں زکوٰۃ کا مقصد دل کی پاکی اور نفس کے تزکیے کو کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو امت کے حق میں سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے کہ فتنۃ امتی المال، دنیا کا مال میری امت کا فتنہ ہے، لہٰذا مال جیسے اس بڑے فتنے سے محفوظ رکھنے کے لیے زکوٰۃ و صدقات دینا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر قوم کو کسی نہ کسی طرح آزمائشوں میں ڈالا ہے، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی، موسیٰ علیہ السلام کے لیے بچڑا، اسی طرح ہمارے لیے ہمارا مال آزمائش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے ایک خاص آزمائش ہے اور میری امت کے لیے مال آزمائش ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو دوسرا، پھر اس کے بعد میں تیسرا مقصد جو زکوٰۃ کا ہے، پہلا مقصد تو ہو گیا اللہ کی رضا، دوسرا مقصد ہو گیا کہ نفس کی پاکیزگی، اور تیسرا مقصد ہے کہ معاشرے میں بہترین نظام معاش کو برقرار رکھنا، بہترین نظام معاش۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا مقصد معاشرے میں توازن پیدا کرنا ہے اور کسی غریب اور مسکین کو کبھی تکلیف یا موت کا شکار نہ ہونے دینا ہے۔ اسلام ایک ایسا معاشرتی نظام فراہم کرتا ہے جس سے مال و دولت کچھ ہی ہاتھوں میں نہ رہے اور اوپر اوپر ہی گردش نہ کرتے رہے، بلکہ سبھی کو حاصل ہوتا رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاکہ سارا مال صرف تمہارے مالداروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے بلکہ معاشرے کے تمام طبقات میں گردش کرتا رہے۔ اگر قومی سرمایہ کی افراد معاشرے کے کچھ حصوں میں بہت زیادہ ہو جبکہ کچھ حصے اس سے محروم رہ جائیں تو یہ محرومیت انہیں معاشرے کے لیے وبال جان بنا سکتی ہے۔ اس کی مثال ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جسم کے ہر حصے کو خون درکار ہوتا ہے، اگر جسم کے کسی حصے میں خون نہ پہنچے تو وہ مفلوج ہو جاتا ہے اور ایک بوجھ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ لہٰذا ایک بہترین معاشرت کی تشکیل کے لیے مال و دولت کی مساویانہ تقسیم نہایت ضروری ہے کہ یہ دنیا کسی ایک طبقے کے لیے جنت اور دوسرے طبقے کے لیے دوزخ نہ بنے۔ اسی طرح کسی مشین کی صحیح کارکردگی کے لیے اس مشین کے ہر پرزے کا صحیح ہونا لازمی ہے۔ مشین کے ایک حصے سے غفلت بھی پوری مشین کو فیل کر سکتی ہے۔ تو بحیثیت امت مسلمہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہماری اسلامی شناخت کا لازمی حصہ ہے۔ اسلام کمیونٹی کی پائیداری پر توجہ دیتا ہے اور زکوٰۃ وہ انجن ہے جو اس میں سہولت فراہم کرتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی
کسی غلطی کے بغیر بدقسمت حالات جیسے جنگ، وسائل کی کمی، زلزلے اور کئی اس طرح کے معاملات کی وجہ سے غربت کا سامنا کر رہے ہیں، تو زکوٰۃ ایسے لوگوں کی امداد کے لیے ایک نہایت ہی اہم رول ادا کرتی ہے۔ اسلامی نظام عشر و زکوٰۃ صحیح و مکمل طور پر نافذ کر کے معاشرتی برائیوں جیسے سود، جوا، شراب، بے حیائی اور فحاشی اور منشیات کے خاتمے سے حقیقی اسلامی انقلاب لا سکتے ہیں۔ ایک ایسا معاشرہ جس میں کوئی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، ہر شخص کو عزت و وقار کی پرسکون زندگی گزارنے کا موقع میسر ہو، اور محبت و اخوت کی فراوانی ہو، نفرت و کدورت، بغض، حسد کا خاتمہ ہو، اور ہر شخص اپنے مفاد کے بجائے دوسروں کا بھلا سوچے۔ اور پھر یہ تھی زکوٰۃ کی کا مقصد، ایک اور مقصد۔ پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا جو چوتھا مقصد ہے وہ ہے ایک بہترین کردار کی تشکیل۔ زکوٰۃ امیر لوگوں کے انسانی کردار کو تشکیل دینے میں مدد کرتا ہے، کیونکہ یہ انہیں لالچ اور خود غرضی جیسے معاملات سے بچاتا ہے، اور یہ بھائی چارے اور اتحاد کے تصور کو قائم کرتا ہے۔ دولت عموماً انفرادی طور پر محنت اور شدید لگن سے کمائی جاتی ہے، لہٰذا جب ہم اس کا چھوٹا سا حصہ بھی دیتے ہیں یا بانٹتے ہیں تو یہ اللہ پر ہمارے مضبوط ایمان کی عکاسی کرتا ہے۔ اس سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے فضل سے کیا دیا گیا ہے اور ہم کیا خرچ کرتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں سے راضی ہوتا ہے جو اس کی راہ میں خوشی خوشی خرچ کرتے ہیں۔ غریبوں کی مالی امداد کی بدولت وہ برسر روزگار ہو جاتے ہیں اور بری عادتوں سے ملوث ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ تو یہ تھے زکوٰۃ کے تمام مقاصد۔ اب ہم دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کیا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے عہد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے اور کوئی بھی صدقہ، خیرات یا ٹیکس اس کی جگہ نہیں لے سکتے۔ زکوٰۃ کے مستحق لوگ، اب ہم دیکھیں گے اس کے بعد میں کہ زکوٰۃ کے مستحق لوگ کون ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو زکوٰۃ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو محتاج اور نیر نادار یعنی مسکین ہو، اور جو اس کی تحصیل پر مقرر ہے، اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے، اسلام کی طرف مائل کرنا ہو، اور مملکوں کی گردنیں آزاد کرنے میں، اور قرض داروں کو اور اللہ کی راہ اور مسافر کو یہ ٹھہرایا ہوا مقرر شدہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ حکمت، علم اور حکمت والا ہے۔ تو سب سے پہلا اس میں جو اس آیت کے حوالے سے کیٹیگری دی گئی ہے وہ ہے فقراء اور مساکین کی۔ اور فقراء اور مساکین میں بھی پہلے اپنے رشتہ دار ہوں گے، پھر پڑوسی رشتہ دار، اور پھر دوسرے پڑوسی ہوں گے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قحط سالی، زلزلہ اور باڑھ وغیرہ سے متاثر مصیبت زدہ لوگ اور مقروض کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اسی طرح نو مسلموں یا اسلام کے دل میں نرم گوشہ رکھنے والے غیر مسلموں کو تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے، لیکن یہ اس آیت کے حوالے سے ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسلام کی جب ہجرت کر کے مدینہ گئے اور وہاں پر نیا نیا اسلام پھیل رہا تھا اور نئے نئے مسلمان لوگ ہو رہے تھے، تو مسلمانوں کو تالیف قلب کے لیے یعنی اسلام کے لیے ان کے دل میں نرم گوشہ ہو، تو اس کے لیے یہ جو زکوٰۃ دینا غیر مسلموں کو یہاں جائز ٹھہرایا گیا تھا، لیکن اس کے بعد تمام صحابہ کی رائے سے اس کو بعد میں منسوخ کر دیا گیا تھا، جب اسلام مضبوط ہو چکا تھا اور پھر لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو پھر اس چیز کو ختم کر دیا گیا تھا اور اس چیز کو بالکل بھی منسوخ کر دیا گیا، تو اب نان مسلمس کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ پھر اس کے بعد میں چوتھا ہے کہ غلاموں کی آزادی اور قیدیوں کی رہائی کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اور اس کے بعد میں زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگ زکوٰۃ سے معاوضہ لے سکتے ہیں۔ حدیث سے ثابت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ وصول کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس میں سے حصہ دیا کرتے تھے۔ لیکن یہ بات جو
बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो ज़कात वसूल करती है उनके लिए नहीं होगी। ये इस्लामिक कानून और इस्लामी शहर के लिए थी, कि उस वक्त जो निज़ाम बनाया गया था, तो उस वक्त एक अलग से डिपार्टमेंट था, और उस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए जो है इस तरह से ज़कात का एक हिस्सा ज़कात वसूल करने वाले को दिया जाता था। और इसी तरह हम देखते हैं कि दौरान सफर जरूरत पड़ने पर मुसाफिर को ज़कात दी जा सकती है, ख्वाह अपने घर में वो गनी हो। यानी पहले के दौर में जब ऐसा होता था कि बहुत से लोग जो है लंबे लंबे सफर करते थे, आज के दौर में तो सफर बहुत आसान हो गया कि 1 घंटे में एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हम पहुंच सकते हैं। और पहले के दौर में लेकिन सफर बहुत ज्यादा लंबे हुआ करते थे, और उसमें फिर लूट मार का भी डर होता था। कई बार लोगों के पास कुछ भी नहीं बचता था, हाँ वो लोग अपने घर में कितने भी मालदार होते थे, लेकिन सफर एक बहुत ज्यादा एक तवील मुसीबत ज़दा उस वक्त होती थी, यानी बहुत ज्यादा मुसीबत उनको उठाना पड़ती थी सफर में, जो कि आज ऐसा मामला नहीं है। इसीलिए अब अगर आज कोई मुसाफिर आपसे कहे कि मैं मुसाफिर हूँ, मुझे ज़कात दीजिए, आज तो बहुत आज तो बहुत ज्यादा इस तरह से यानी आसानी और सहूलियत है कि एटीएम कार्ड्स हैं और कई तरह से बैंक ट्रांसफर्स हो सकते हैं। तो ये पहले के दौर में था, लेकिन हाँ अगर वाकई कोई इस किस्म का मुसाफिर है जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो फिर उसको ज़कात दी जा सकती है। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि ज़कात जो है वो अ, कौन सी चीजों पर दी जाएगी। जैसे कि हर आजाद मालदार साहिब निसाब मर्द और औरत, इनको ज़कात देना लाजमी है। और जिस माल पर एक कमरी साल गुजर गया हो उस माल पर ज़कात देनी होगी। गैर मुस्लिम पर ज़कात फर्ज नहीं, जब तक कि वो इस्लाम को कबूल ना कर ले। और इसी तरह से अ, हम देखते हैं कि जाती तिजारत के लिए जो माल होता है उस पर ज़कात देना चाहिए। और सोना चांदी की जो मिकदार है उस पर ज़कात दे सकते हैं। जो पर्टिकुलर जो अ, एक लिमिट दी गई है कि इतनी लिमिट से ज़्यादा अगर आपके पास में सोना और चांदी है तो उस पर ज़कात हम दे सकते हैं। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि कुछ मसाइल जो हैं उनके बारे में हम देखते हैं। उसके बाद हम कुछ मसाइल पर नजर डालेंगे कि हर आजाद मालदार साहिब निसाब मर्द और औरत पर ज़कात फर्ज है। उसके बाद जिस माल पर एक कमरी साल यानी इस्लामिक ईयर गुजर चुका हो उस माल पर भी ज़कात देनी होगी। फिर उसके बाद गैर मुस्लिम पर ज़कात फर्ज नहीं जब तक कि वो इस्लाम कबूल ना कर ले। और जाती इस्तेमाल की अशिया पर कोई ज़कात नहीं। इसी तरह खालिस हराम माल में ज़कात वाजिब नहीं। वो माल मालिक को या गरीब को बिला नियत सवाब दे देना चाहिए। फिर उसके बाद खेती बाड़ी वाले जानवरों पर भी कोई ज़कात नहीं, यानी खेती बाड़ी के अगर जानवर हैं तो उन पर भी कोई ज़कात नहीं। फिर उसके बाद अगर किसी खातून के ससुराल वाले नाराज होकर जो है माल वापस ले लेते हैं, जेवर जो है वापस ले लेते हैं, तो जितने दिन वो जेवर उस खातून के पास रहा उतने ही दिन की देना होगी। यानी जितने दिन आपके पास नहीं है तो उतने वक्त की ज़कात नहीं देनी होगी। फिर हम देखते हैं कि हीरे जवाहरात पर भी ज़कात नहीं है। जमीन पर ज़कात नहीं है, इसकी पैदावार पर ज़कात है। दुकान पर ज़कात नहीं है, इसकी आमदनी पर ज़कात है। और अ, जो माल हमारे पास रखा है, तो इसमें कुछ उलमा कहते हैं कि अगर 1 साल गुजर चुका है तो और घर बनाने के लिए हमने एक माल कुछ माल रखा है और उस पर 1 साल गुजर चुका है तो उस पर भी ज़कात देना होगी। और अगर मकान रेंट पर दिया है तो रेंट की ज़कात होगी, मकान की कीमत की ज़कात नहीं होगी। लेकिन कुछ उलमा के मुताबिक अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा तादाद में घर या फिर फ्लैट है तो फिर इस
بارے میں بہت سارے علماء کا اس میں اجماع ہے. وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ اس پر مال کی قیمت پر بھی دینی ہوگی اور جو فلیٹ کے رینٹ وغیرہ ہے اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی. تو یہ بہت ہی یعنی ہم پریسائزلی اس بات کو سوچیں کہ ہم جو ہے کہاں ہم کو زکوٰۃ دینا ہے اور کہاں کب دینا ہے کتنی دینا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا سوال ہم سے آخرت میں ہوگا. اور انشاءاللہ اگر ہم بہترین طریقے سے زکوٰۃ دیں گے تو ہم نے جو اوپر زکوٰۃ کے مقاصد دیکھے ہیں وہ انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر دینی ہوگی. اگر کسی شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، یا پھر 52.5 تولے چاندی ہے، یا پھر ذاتی کیش ہے جو اس لمٹ سے زیادہ ہے. یعنی ایکچولی 52.5 تولہ چاندی کو آج کے دور میں ایک بینچ مارک بنایا گیا ہے، کیونکہ سونے کی قیمت تو بہت زیادہ ہے. اسی لیے 52.5 تولہ چاندی کو ایک بینچ مارک بنا کر زکوٰۃ کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کتنی زکوٰۃ دینی ہوگی. پھر مال تجارت، اور پھر اس کے بعد اپنے ذاتی کیش جیسے حج کے لیے رکھا ہوا مال یا پھر گھر کی تعمیر کے لیے رکھا ہوا مال، اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی. کیش اماؤنٹ کسی کو قرض دیا ہے اور اس کے ملنے کی امید ہے تو اس کی شکل پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی. اور بیچنے کی نیت سے خریدی گئی چیزوں پر بھی زکوٰۃ دینا واجب ہوگی. اگر کوئی ایسی چیز خریدی ہے، جیسے ایسا کوئی پلاٹ خریدا ہے کہ جس پر گھر بنانا ہے اور اس کو بیچنا نہیں ہے، تو پھر اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن اگر ہم پہلے ہی کوئی پراپرٹی بیچنے کی نیت پر سے لے رہے ہیں تو پھر اس پر ہم کو زکوٰۃ دینی ہوگی. اگر کسی شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا پھر اس چاندی کے برابر کیش یا تجارتی مال جمع ہو جائے تو وہ شخص اس قمری تاریخ کو نوٹ کر لے اور اگلے سال اسی قمری تاریخ پر 2.5% یعنی 2.5% زکوٰۃ نکالے. اکثر ایسا اس وقت بھی ہوتا ہے جب کسی کو اچانک وراثت کا حصہ مل جائے، یا نوکری لگے، یا پہلی سیلری ملے، اور جو تجارت میں بزنس جو ہے تجارت میں مال بہت زیادہ حاصل ہو اور تجارت جو ہے میں بہت سکسیس حاصل ہو تو تجارت جو ہے وہ چل پڑے، یا پھر جو ہے لڑکی کو شادی کے وقت سونا مل جائے. تو یہ ایسے مواقع ہے جب کوئی صاحب حیثیت ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے زکوٰۃ ادا کرنے کے فوائد کیا ہیں. سب سے پہلے تو زکوٰۃ ادا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ مال پاک ہو جاتا ہے، جیسے ہم نے پچھلی آیتوں میں بھی دیکھا ہے نا کہ مال پاک ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد دل سے بخل کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں، دل کی تنگی ختم ہو جاتی ہے، حرص اور لالچ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں اور مال میں اضافہ ہوتا ہے. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277 میں ہم نے شروعات میں دیکھے تھے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے نقصان کیا ہے، یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے نقصانات کیا کیا ہے. زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے نقصانات، پہلا تو دنیاوی نقصان ہے، اور دوسرا آخرت کا نقصان ہے. تو دنیاوی نقصان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے سورہ نون کا واقعہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ سورہ نون میں یہ باغ تھا، باغ والوں کا قصہ کہا جاتا ہے اسے. اور یہ باغ سنا یعنی یمن سے کچھ فاصلے پر تھا. اس کے مالک اس کی پیداوار پر غربا و مساکین پر خرچ کرتا تھا، لیکن جب اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد اس کی وارث بنی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تو اپنے اخراجات بمشکل پورے ہوتے ہیں. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ مساکین اور غربا کو اس مال میں سے، اس باغ میں سے دینا بند کر دیا. چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس باغ کو تباہ کر دیا. لہٰذا مال کو جمع کرنے کا دنیا میں بھی سخت نقصان ہے. تو سورہ نون میں کی آیت نمبر 13 میں اس طرح سے دیا گیا کہ ہائے افسوس، ہم واقعی سرکش تھے، یعنی بعد میں ان کو افسوس ہوا کہ ہم واقعی سرکش تھے. تو پہلا نقصان یہ ہے کہ ان جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تباہی کی خبر سنائی. سورہ حامیم کی آیت نمبر 6-7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں.
پھر اس کے بعد میں دوسری آیت اسی طرح سے دوسرا نقصان یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، طبرانی کی یہ حدیث ہے۔ اور اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ آخرت کے نقصانات، جو صاحب استطاعت لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کے احکامات کو پس پش رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے خلاف سخت عذاب کی خبر دی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، بے شک اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویش لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، یعنی لوگوں کے مال سے اپنی تجوریاں بھرتے ہیں اور دین حق کی تقویت و اشاعت پر خرچ کیے جانے سے روکتے ہیں۔ اور جو لوگ سونا اور چاندی کا ذخیرہ کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ وعید بھی بیان کی ہے کہ جس دن اس سونے چاندی اور مال پر دوزخ کی آگ میں تاپ دی جائے گی، پھر اس تپے ہوئے مال سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کے کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی مال ہے جو تم نے اپنی جانوں کے مفاد کے لیے جمع کیا تھا، سو تم اس مال کا مزہ چکھو جیسے تم جمع کرتے رہتے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 35۔ تو جو لوگ مال و دولت اکٹھا کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت مال کی ہوس اور فخر نے آخرت سے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ تو یہ تمام نقصانات جو ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے نقصانات ہیں کہ ہم آخرت میں بھی رسوا ہوں گے، اور خدا نخواستہ دنیا میں بھی اس کے نقصانات، جو بھی زکوٰۃ نہ دے تو وہ جو بھی زکوٰۃ نہ دے تو اس کو دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں زکوٰۃ لینے اور دینے کے آداب کیا ہیں، کس طرح سے کیا آداب ہے جو ہم کو فالو کرنا چاہیے زکوٰۃ دیتے وقت، اور اللہ نہ کرے کہ کبھی ہم کو زکوٰۃ لینے کا موقع پڑے۔ تو زکوٰۃ کا مال لانے والے کے لیے خیر و برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ دینے والا اپنی مرضی سے اگر زیادہ زکوٰۃ دے تو اس کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے۔ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے بہانے کرنا منع ہے، اور اگر کسی کا جوائنٹ بزنس ہو تو ہر کاروباری اپنے اپنے حصے کی زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ لینے والے پر احسان نہ جتائے، کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ تو دے دیتے ہیں لیکن بعد میں کئی بار اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ فلاں کو ہم نے زکوٰۃ دی، آپ کو ہم نے زکوٰۃ دی۔ اس طرح سے سامنے والے کی جو عزت ہے، وہ عزت نفس وہ مجروح ہوتی ہے۔ تو ہم کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے کسی بھی لفظ سے یا ہمارے کسی بھی اشارے سے یا رویے سے اس کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم اس پر احسان جتا رہے ہیں، اور اس میں ہمارا ہی نقصان ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہم احسان جتائیں گے تو ہماری نیت میں فرق آئے گا، اور پھر ہماری یہ جو زکوٰۃ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ تو زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دینے کے بعد لوگوں میں یہ کہتا نہ پھرے کہ فلاں شخص کو میں نے اتنا مال دیا۔ تو جس کا حق ہو سب سے پہلے اسی کو دی جائے۔ عام طور پر ہم ہمارے زکوٰۃ و صدقات اور خیرات ان کو نہیں دیتے جو ہمارے قریب ہو، اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ فلاں وقت میں انہوں نے ہمارے ساتھ فلاں معاملہ کیا تھا، ہم کو یہ کہا تھا، ہم کو وہ کہا تھا، اور اس کو ہم مدعا بنا کر پھر ان کو زکوٰۃ نہیں دیتے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان کو مقرر کیا ہے کہ ہم ان کو زکوٰۃ دیں، جو ہمارے سب سے پہلے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ہم زکوٰۃ دیں، لیکن ہم انہی کو اس سے محروم کر دیتے ہیں۔ اور رشتہ داری میں تو یہ معاملات تو چلتے رہتے ہیں کہ کبھی کسی نے کچھ کہہ دیا، کبھی کسی نے کچھ کہہ دیا، دل پہ بات بری لگ گئی، لیکن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کا حق رکھا ہے ان کو محروم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کو نظر انداز کر کے پہلے اسی کو دینا ہوگا جو قریبی اور زیادہ حقدار ہو۔ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے کہ دولت کے بہاؤ کا رخ دولت مندوں سے غریبوں کی طرف ہو، اور اس کا مستقل انتظام زکوٰۃ کی صورت میں ہی ممکن ہے۔ زکوٰۃ کی برکت سے امیروں کی دولت غریبوں کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ اگر معیشت کو اسلام کے نظام زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے کی کما حقہ بنیادوں پر استوار کیا جائے اور نظام زکوٰۃ کے عمل کو اوپر سے نچلی سطح تک منظم، مربوط اور مستحکم کیا جائے تو اسلام کے اس روشن اصول کے ذریعے معاشرے سے تنگ دستی، غربت اور اندھیرے کو ختم کیا جاتا ہے۔
تو آج کے دور میں میری بہنوں ضرورت اس امر کی ہے کہ نظام زکوٰۃ کو منظم و مربوط طریقے سے فعال کیا جائے. یعنی جب ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ پچھلی جو قومیں تھی، یعنی پچھلی قومیں تھی وہ بھی زکوٰۃ دیا کرتی تھی، اور جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زکوٰۃ کا اعلان کروایا اور جب زکوٰۃ کو فرض کیا گیا تو پھر ہم کچھ سالوں بعد ہی مدینہ میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. تو ہم کو یہ تمام باتوں کا دھیان رکھنا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے ہم کو اس کے لینے کے آداب کیا ہے، اس کے دینے کے آداب کیا ہے، کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے، کن چیزوں پر نہیں ہے. ان تمام باتوں کا ہم کو دھیان رکھنا ہے کہ ہم جو ہے صحیح طریقے سے اس کی ادائیگی کرنے والے بنے، اور صحیح طریقے سے آداب اس کے آداب کو فالو کرے، اور ہماری نیتیں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی صحیح اور پاک کر دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین.